بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کا آج ہم 20th لیکچر سٹارٹ کریں گے. بیفور اسٹارٹنگ دس لیکچر آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے ریکیپ. پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ چیزیں کور کی: ریٹر موٹیویشنل ماڈل، موٹیویشن فار انفلیٹڈ ریٹنگز، موٹیویشن فار ڈیفلیٹڈ ریٹنگز، preventing conscious distortion of ratings, preventing rater distortion through rater training programs. آج کے لیکچر کا ایجنڈا یہ ہے: ٹریننگ پروگرامز، کوریج، کیس اسٹڈی. دین وی ول ڈسکس a new chapter, performance management system implementation, preparation process for implementation, communication plan, good communication plan. Now we'll start our lecture. Training programs coverage. Training programs may cover the following topics: reasons for implementing the performance management system. This includes an overview of the entire system, its purpose and benefits for all employees. ریزنس کیا ہوتے ہیں کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کیا جائے؟ یہ انکلوڈ کرتا ہے ایک اوور ویو جس میں وہ تمام بینیفٹس جو کہ امپلائیز کو ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں اور ایک انٹائر سسٹم کو ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ رینک جاب اپرچونیٹیز. دس انکلوڈز انفارمیشن اباؤٹ ہاؤ ٹو کنڈکٹ اے جاب انالیسس اینڈ ascertain the most important accountabilities and competencies. اس میں جاب انالیسس کس طرح کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ اکاؤنٹیبلٹیز اور کمپیٹنسیز کیا ہیں. ہاؤ ٹو آبزرو، ریکارڈ اینڈ میئر پرفارمنس. کس طرح آبزرو کی جاتی ہے، ریکارڈ کی جاتی ہے اور میئر کی جاتی ہے پرفارمنس. دس میں انکلوڈ آبزرویشنل اسکلز. اس میں آبزرویشنل اسکلز such as how to observe and behaviors that really matter and not to be distracted by behaviors not related to the performance dimension to be measured. اس میں شامل کیے جاتے ہیں آبزرویشنل اسکلز، کہ کس طرح آبزرو کیا جاتا ہے بیہیویئرس کو جو کہ ریئلی میٹر کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، اور کس طرح ڈسٹریکٹ ہونے سے بچایا جاتا ہے بیہیویئرس کو ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا پرفارمنس ڈائمینشن ٹو بی میئرڈ، جو کہ پرفارمنس ڈائمینشن سے ریلیٹ نہیں کرتے. It also includes skills needed to fill out the appraisal form. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام skills بھی اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں، جن کی ضرورت ہوتی ہے appraisal form fill up کرنے کے لیے. Information on appraisal form and system mechanics. دیکھیے appraisal form سے متعلق انفارمیشن اور system mechanics یہاں ڈسکس کی جاتی ہیں. اس میں شامل کیا جاتا ہے a detailed description of content of appraisal form. ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن اس میں شامل ہوتی ہے جو کہ appraisal form کی کنٹینٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے and what each section is intended to measure. اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ appraisal form کا ہر سیکشن کیا میئر کرتا ہے. It also includes، اس میں اور شامل کیا جاتا ہے information about the number of recommended meetings کے نمبر اینڈ دا ایکسپیکٹیشنز ریگارڈنگ ایچ پارٹیسپینٹ، اور ہر پارٹیسپینٹ سے ریلیٹڈ ایکسپیکٹیشن کو شامل کیا جاتا ہے. ہاؤ ٹو مینیمائز ریٹنگ ایررز. ریٹنگ ایررز کو کس طرح مینیمائز اور کم کیا جا سکتا ہے. دس انکلوڈس اسٹیپس دیٹ کین بی ٹیکن ٹو مینیمائز unintentional errors caused by cognitive demands
associated with the observation and evaluation performance. How to minimize rating errors. Rating errors کو کس طرح minimize کیا جا سکتا ہے. This includes steps that can be taken to minimize unintentional errors caused by the cognitive demands associated with observation and evaluation performance. اس میں شامل کیا جاتے ہیں وہ تمام سٹیپس جو کہ ضروری ہوتے ہیں منیمائز کرنے کے لیے, کم سے کم کرنے کے لیے ان انٹینشنل ایررز کو, جو کہ وجہ بنتے ہیں کوگنیٹو ڈیمانڈس ایسوسیٹڈ ود آبزرویشن اینڈ ایویلویشن پرفارمنس. ہاؤ ٹو کنڈکٹ اپریزل انٹرویو. ایک اپریزل انٹرویو کس طرح کنڈکٹ کیا جائے گا. دس انکلوڈز لسننگ اسکلز, کمیونیکیشن اسکلز, اینڈ ہاؤ ٹو ہیلپ دا امپلائی کریٹ اے ڈیولپمنٹل پلان. اس میں شامل کیے جاتے ہیں لسننگ اسکلز یعنی کہ سننے کی صلاحیتیں, کہ ایک امپلائی اگر کچھ بول رہا ہے یا پھر آپ کسی سے انفارمیشن لے رہے ہیں تو آپ اسے سنیں غور سے. کمیونیکیشن اسکلز اس میں شامل کیے جاتے ہیں, اور اس میں یہ شامل کیا جاتا ہے کہ ایک امپلائی کی مدد کی جاتی ہے اس میں کہ وہ کس طرح ایک ڈیولپمنٹل پلان کریٹ کرتا ہے. ہاؤ ٹو ٹرین, کاؤنسل اینڈ کوچ. دس انکلوڈ اسکلز دیٹ دا سپروائزر نیڈز ٹو ہیلپ employees improve their performance on an ongoing basis. کس طرح ایک سپروائزر اپنے امپلائیز کی ہیلپ کرتا ہے, انہیں ٹرین کرتا ہے, انہیں کاؤنسل کرتا ہے اور انہیں کوچ کرتا ہے on an ongoing basis. اب ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ, consider the training program used by the city of Aurora, Colorado. ہم ایک ٹریننگ پروگرام ڈسکس کرتے ہیں جو کہ سٹی آف ارورا, جو کہ کولوراڈو میں ہے, امریکہ میں, انہوں نے اپنایا. دس پروگرام انکلوڈز مینی آف دا ایشوز لسٹڈ ہیئر. اس میں کئی ایشوز تھے جو کہ یہاں لسٹ کیے گئے. فرسٹ, سب سے پہلے, اٹ ایڈریسز جرنل کنسیڈریشنز اباؤٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. سب سے پہلے وہ جرنل کنسیڈریشن جو کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم سے ریلیٹ کرتی ہیں انہیں ڈسکس کرتے ہیں, انکلوڈنگ دا ریزنز پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم از امپورٹنٹ, جس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے. Second, it covers the difference between results and job-oriented performance dimensions. دوسرا, یہ ڈفرنس بتاتا ہے, یعنی کہ وہ جو ٹریننگ پروگرام سٹی آف ارورا نے یوز کیا وہ ڈفرنس بتاتا ہے بٹوین ریزلٹس اینڈ جاب اورینٹیشن پرفارمنس ڈائمینشن. یعنی کہ جاب اورینٹڈ جو پرفارمنس ڈائمینشنز ہوتی ہیں اور ریزلٹس کے درمیان میں ڈفرنس بتاتا ہے. Third, the trainer discusses how to weigh properly the various performance dimensions. تیسرے, وہ ٹریننگ پروگرام یہ بھی ڈسکس کرتا ہے کہ ٹرینر کس طرح ڈسکس کرتا ہے تمام اور وے کرتا ہے ٹرینر کس طرح تمام ویریس پرفارمنس ڈائمینشنس کو. اینڈ فورتھ, ٹریننگ انکلوڈز a definition of different levels of performance along several sample job oriented dimensions. فورتھ, ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے, ٹریننگ پروگرام وہ یہ اس میں شامل ہوتا ہے کہ وہ انکلوڈ کرتا ہے, شامل کرتا ہے ڈیفینیشن آف ڈفرینٹ لیولز آف پرفارمنس, کہ مختلف پرفارمنس لیولز کی ڈیفینیشن کو along several job oriented dimensions, یعنی کہ جاب اورینٹیڈ ڈائمینشنس کے ساتھ وہ ڈفرینٹ پرفارمنس لیولز کی ڈیفینیشن بھی کرتا ہے. فار ایگزامپل, اٹ انکلوڈز این ایکسپلینیشن آف ڈائمینشن پرابلم سالونگ, یعنی کہ پرابلم سالونگ جو ہے ڈائمینشن اس کی ایک ایکسپلینیشن کرتا ہے. ان ایگزامپلز آف انسیپٹیبل اینڈ ایکسیپٹیبل اینڈ ایکسیپشنل پرفارمنس, اور وہ ایگزامپل بیان کرتا ہے انسیپٹیبل, ایکسیپٹیبل اور ایکسیپشنل پرفارمنس کی. Next, it teaches
managers how to develop individual performance objectives and gives examples of good objectives. اس کے بعد وہ ٹیچ کرتا ہے, بتاتا ہے مینیجرز کو کہ کس طرح ڈیولپ کیا جائے انڈیویجول پرفارمنس آبجیکٹیوز, اور گڈ آبجیکٹیوز کی ایگزامپلز بھی دیتا ہے. یعنی کہ یہ سب وہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ٹریننگ پروگرام اڈاپٹ کیا تھا, یوز کیا تھا سٹی آف ارورا نے. اس کے ہم ایک کریکٹرسٹک, اس کے یا ہم پوائنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں. فائنلی اٹ ٹیچز مینیجرز ڈفرنٹ ویز ٹو مانیٹر پرفارمنس اینڈ بینیفٹس آف ڈوئنگ سو. آخر میں یہ ٹیچ کرتا ہے مینیجرز کو, بتاتا ہے مینیجرز کو کہ وہ کون سے مختلف طریقے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں پرفارمنس مانیٹرنگ کے لیے, اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں. اوور آل Aurora's Ritter training program is fairly thorough ہے, and covers many of the subjects discussed here, اور بہت سے سبجیکٹس کو ڈسکس کرتا ہے جو کہ یہاں کور کیے گئے ہیں. It does not however seem to include steps that can be taken to minimize unintentional errors, or the way to conduct the appraisal interview, or the way to train, counsel and coach employees. اس کے علاوہ, اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ سٹیپس بھی انکلوڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے جن سٹیپس کو شامل کر کے انانٹینشنل ایررز کو کم سے کم کیا جائے, اور وے ٹو کنڈکٹ, اور یہ وہ طریقے بھی بتاتا ہے جن کے ذریعے اپریزل انٹرویوز لیا جائے, یہ کس طرح ٹرین, کاؤنسل اور کوچ کیا جائے امپلائیز کو. These important components of Ritter training programs are discussed in subsequent chapters. یہ جو اگلی چیپٹرز ہوں گے ان میں ڈسکس کیا جائے گا. In some, Ritters are likely to make both intentional and unintentional errors in rating performance. Training programs that address motivational issues demonstrate how the system works and provide a clear answer to the what is in it for me question can help minimize intentional error. In addition, training programs that include information on and skills regarding, یہ جو ان ایڈیشن سے میں نے لائن بولی یہ کٹ کر دیجیے کہ میں دوبارہ بولوں گا. In addition, training programs that include information on and skills regarding how to observe and rate performance can help minimize the presence of unintentional errors. آخر میں یہ بتایا جاتا ہے اس ٹریننگ پروگرام میں جو کہ سٹی آف ارورا نے یوز کیا کہ ریٹرز انٹینشنل اور انٹینشنل ایررز دونوں ایررز ریٹر سے ہو جاتے ہیں ان پرفارمنس ایویلویشن, اور ٹریننگ پروگرام جو ہوتا ہے وہ ایڈریس کرتا ہے موٹیویشنل ایشوز, اور یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ان ایررز کو کم کیا جائے, اور وہ اس سوال کا جواب کہ واٹ از ان اٹ فار می اس کا جواب دیتا ہے, اور وہ منیمائز کرتا ہے انٹینشنل ایررز کو. اور ٹریننگ پروگرام یہ انفارمیشن بھی انکلوڈ کرتا ہے کہ اسکلز ریگارڈنگ ہاؤ ٹو آبزرو اینڈ ریٹ اپ پرفارمنس کین ہیلپ مینیمائز دا پریزنس آف انانٹینشنل ایررز, کہ وہ کس طرح انانٹینشنل ایررز کو ختم کر سکتے ہیں. اب ہم ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کرتے ہیں, ایویلویٹنگ دا اپریزل فارم یوزڈ بائی اے گروسری ریٹیلر. Consider the appraisal form shown here, which is adapted from a form used by a grocery retailer based in United States. First, use the table to place check marks next to each component if the component is present. Second, in the comment section, please write 1 for those components that are present, whether any changes or revisions are needed in the form and why
And number 2, for those components that are absent, why should be added and what are the possible negative consequences of not doing so. Major components of appraisal forms. فرسٹ کالم یہ ہے اور سیکنڈ کالم میں کامنٹس آتے ہیں. بیسک امپلائی انفارمیشن, اکاؤنٹیبلٹیز, آبجیکٹیوز اینڈ اسٹینڈرڈس, competencies and indicators, major achievements and contributions, developmental achievements, developmental needs, plans and goals, stakeholder input, employee comments, signatures. یہ وہ تمام کمپوننٹس ہیں جو کہ اپریزل فارم کے ہیں اور اس کے آگے ہم نے کامنٹس دینے ہوں گے, ٹک کرنا ہوگا, اور اگر کوئی اس میں ٹک نہیں ہوگا تو اس کے ہمیں ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ ٹک کیوں نہیں ہے اور موجود کیوں نہیں ہے. پرفارمنس ایویلویشن فارم فار یوز بائی اسٹور ڈائریکٹر, کو ڈائریکٹر, میٹ سی فوڈ پروڈیوس ڈیلی / بیکری. آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے سب سے پہلے نیم, دین پوزیشن, دین ایویلویٹر, ریویو پیریڈ دیا جاتا ہے, اسٹور کا نام دیا جاتا ہے اور ڈیٹ دی جاتی ہے. اس کے بعد انسٹرکشنز دی گئی ہیں جس میں ایسوسیٹ کو بتایا گیا ہے, جس میں یہ بتایا گیا کہ ایسوسیٹ کو ریٹ کیا جائے فالوئنگ کمپیٹنسیز کی بیس پہ, دین ٹوٹل پوائنٹ ڈٹرمن کیا جائے اور ملٹیپلائی کیا جائے ود دا ویٹ فیکٹر اچیوڈ to achieve the total point total for the competencies. Follow through / dependability. پوائنٹس دیے گئے ہیں. اب جس طرح ہم اس چارٹ میں دیکھتے ہیں اس کالم میں کہ نمبر 4 پہ work is completed correctly and on time without supervision. Anticipates needs, extremely organized. نمبر 3 پہ work is usually completed and correctly and on a timely basis with some supervision, very organized. Number 2, work is completed as assigned and results can usually be relied upon with normal supervision, organized. Number 1 pe work can seldom be relied upon, often fails to complete tasks correctly, unorganized. اب ہم نے اس کو ان کمپیٹنسیز کو ریٹ کرنا ہے اور اوپر دیے گئے ویٹس ہیں, فرسٹ سیکنڈ ویٹ دیا گیا ہے اور پوائنٹ جو ہیں وہ آگے مینشن ہے, نیچے کامنٹس کی روز مینشن ہے. دین ڈیسیژن میکنگ کریٹو پرابلم سالونگ کی کمپیٹنسی کی بیس پہ ہم نے ریٹ کرنا ہے 1 to 4, جس میں 1 میں بتایا گیا ہے کہ ہیز ڈیفیکلٹی ریکگنائزنگ پرابلمس and making decisions, always needs guidance, no innovation and never takes risk. Second میں بتایا گیا ہے کہ acknowledges and attempts to solve most problems when presented, usually comes to conclusion on solving basic issues, little innovation and sometimes takes risk, defines and addresses problems well, typically reaches solution and decisions are sound, innovative and with above average risk taking, anticipates, recognize and confronts problem with extraordinary skill, preserves unit solution is reached, preserves until solution is reached, extremely innovative and takes risk. اس میں ان میں دیا گیا کہ ٹوٹل اسکور فار کمپیٹنسی سیکشن کیا ہے اور پھر اوپر ویٹس دیے گئے ہیں اور کمنٹس رو بھی دی گئی ہے. ناؤ کی ریزلٹ ریٹ ایچ ایریا ٹو پرفارمنس ڈیمانسٹریٹڈ ان دا اچیومنٹ آف بجٹڈ نمبرس. اچیوڈ بجٹڈ سیلز ان $. اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیبلر فارم میں کالمز اور روز ہیں جس میں ہم فرسٹ ہاف آبجیکٹیو بجٹڈ کیا تھا, ایکچوئل کیا تھا اور اچیومنٹ پرسنٹیج کیا ہے, ان اماؤنٹ نکالنی ہیں یہ فگرز میں. سیکنڈ ہاف
آبجیکٹیو کیا تھا اور اسے کتنا اچیو کیا گیا. دین ہم دیکھتے ہیں کی ریزلٹ میں ٹارگیٹڈ مارجن گین سلیش لاس شرنک پرسنٹیج, اس میں بجٹ ورسز ایکچوئل ہم نے دیکھنا ہے اور کامنٹس دینے ہیں, اور اس کے انگیسٹ ویٹ دیا گیا ہے اور پوائنٹس دیے گئے ہیں. ٹوٹل اسکور فار کی ریزلٹس کیا رہا, اس میں بھی کمپوزٹ اسکور فرسٹ ہاف, کمپوزٹ اسکور سیکنڈ ہاف, اور کی رسپانسبلٹی اسکور جو ہے وہ کیا نکلا, اور سرکل ریٹنگ کیا ہے, ایکسیلنٹ, ابو ایوریج, انسیٹسفیکٹری, اور دین سب ٹوٹل. آبجیکٹیو فرام لاسٹ ریویوز سلیش ریزلٹس. Associate completes this section with supervisor. List objectives set for last period and indicate performance result. Program for developing career success. What development will benefit the individual performance. List specific programs and timetable to complete in order to move associate performance forward. List personal development objectives as well as project objectives. Career goal. What does associate ultimately want to do with his or her career? Then comes associate comments. This is to be completed by associate. It should be used for comments related to this evaluation. Attach additional sheet if necessary. Where signing off associate store director and the dates are there. Grocery store کے اندر جو اپریزل فارم ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح اس کے اندر ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں اور ان کو ارینج کیا گیا ہے اور انہیں پھر پوائنٹس فارم میں ارینج کیا گیا ہے اور پھر پوائنٹس کو ہم ویٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ناؤ وی ول ڈسکس سیکنڈ کیس اسٹڈی. ججمنٹل اینڈ میکینیکل میتھڈس آف اسائننگ اوور آل performance score at the Daily Planet. The form here shows performance ratings obtained by David Cohn, a hypothetical reporter at a major newspaper in the United States. First, use the judgment method to come up with his overall performance score. What is Cohn's overall performance score? The form contains various competencies. The weights are the following: competency, productivity, quality of work, dependability, and adherence to company values and policies. Contribution to effectiveness of others/unit. Now compute Cohn's overall performance score using the weights in the table. Is there a difference between score computed using a subjective rather than a mechanical method? If yes, what are the implications of these differences for the employee being rated, for the supervisor, and for the organization? David Cohn, name, department, international, performance period, January 7 to December 7. Job description: researches, write news, features, analysis, human interest stories, develop and cultivates new sources and contacts, complete assignments by deadlines, ensuring accuracy of various scores, competencies, assignments by deadline, ensuring accuracy by verifying sources, attends net newsworthy events and interviews by key sources, respects confidentiality as appropriate. Productivity: production is high relative to time and resources consumed. Develops expected number of stories and covers beat adequately to ensure stories are detected as they break. Stories are developed within the time frame that enables deadlines to be met, and appropriate reviews are performed as they are defined. Now we see that unacceptable does not fully meet standards, significantly exceed standards, and then outstanding. Quality of work. Work meets quality standards and established editorial standards. Stories are written clear,
appropriate manner are consistent with editorial policy and fair and balanced. Research is thorough and encompasses all relevant sources which are verified to ensure accuracy. Works with editors to revise and improve content, develop and maintains network of contacts who can provide early notification of breaking stories. Then we will have to rate the quality of work 1, 2, 3, 4, and he has rated 4. Then dependability and adherence to company values and policies. Consistently meet deadlines. Conforms to attendance policies, adapt to work demands, conforms to established values, policies, adheres to ethical standards of the paper and the profession, respects confidentiality as appropriate, behaves in manner that enhances the image of the paper. Then he has been rated number 5. Contribution to effectiveness of others / unit. Works with others within and outside the unit in a manner that improves their effectiveness. Shares information and resources. Develop effective working relationships. Build consensus. Constructively manages conflict, contribute to the effectiveness of own unit / group and the paper. And the score which has been given is 2. Now we'll discuss a third case study, minimizing intentional and unintentional rating errors. Consider the areas typically covered by rater training programs. Use the table to identify which of these content areas address intentional errors and which address unintentional errors. Please place a check mark where appropriate. Fill in the comments section to describe the rationale that guided each of your responses. Intentional errors, unintentional errors, content area and then comments. Content area کیا کہتا ہے؟ Reason for implementing the performance management system. This includes an overview of the entire system. اس میں تمام سسٹم کا overview شامل کیا جاتا ہے. Its purpose, اس کا purpose کیا ہے؟ And benefits for all employees. اور تمام employees کے لیے benefit کیا ہیں؟ How to identify and rank job activities. کس طرح job activities کو identify کیا جائے اور rank کیا جائے. This includes information on how to conduct a job analysis, کس طرح job analysis کیا جائے, and understand the most important accountability and competency. Accountability اور competency کو کس طرح سمجھا جائے. How to observe, record and measure performance. کس طرح observe کیا جائے, record کیا جائے اور performance کو measure کیا جائے. This may include observational skills. اس کے اندر observational skills آتے ہیں, such as how to observe the behavior that really matter and not be distracted by behaviors not related to the performance dimension to be measured. It also includes skills needed to fill out the appraisal form. اس میں وہ تمام skills بھی شامل کیے جاتے ہیں جو کہ performance appraisal form کو fill کرنے کے لیے consider کیے جاتے ہیں. Information on the appraisal form and system mechanics. This includes a detailed description of the content of appraisal form and what each section is intended to measure. It also includes information on number of meetings and the expectations regarding each participant. اس component of appraisal form میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ appraisal form اور system mechanics کیا ہیں. اس میں ڈیٹیل ڈسکرپشن آف دا کانٹینٹ شامل کی جاتی ہے اپریزل فارم کی, اور وٹ ایچ سیکشن از انٹینڈیڈ ٹو میئر, اور کیا ہر سیکشن میئر کرتا ہے. اٹ آلسو انکلوڈز انفارمیشن آن نمبر آف میٹنگس. میٹنگس پہ نمبر آف میٹنگس پہ
انفارمیشن اس میں ہوتی ہے اینڈ ایکسپیکٹیشنز ریگارڈنگ ایچ پارٹیسپینٹ. ہاؤ ٹو minimize rating errors. This includes steps that can be taken to minimize unintentional errors caused by the cognitive demands associated with the observation and evaluation of performance. ایررز ریٹنگ ایررز کو اس طرح منیمائز کیا جا سکتا ہے اور اس میں وہ تمام سٹیپ شامل کیے جاتے ہیں جو کہ منیمائز انٹینشنل ایرر کو منیمائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں جو ایک کوگنیٹو ڈیمانڈس کی وجہ سے ارائز ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو کنڈکٹ این اپریزل انٹرویو. ایک اپریزل انٹرویو کس طرح کنڈکٹ کیا جاتا ہے. دس انکلوڈز لسننگ اسکلز, کمیونیکیشن اسکلز اینڈ ہاؤ ٹو پرووائڈ فیڈ بیک ڈیورنگ دا اپریزل انٹرویو. It also includes on how to help the employee create a developmental plan. اس کے علاوہ یہ امپلائیز کی بھی ہیلپ کرتا ہے کہ ایک ڈیولپمنٹل پلان کریٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کرتا ہے. ہاؤ ٹو ٹرین کاؤنسل اینڈ کوچ. کس طرح ٹرین کیا جائے, کاؤنسل کیا جائے اور کوچ کیا جائے. دس انکلوڈ اسکلز دیٹ سپروائزر نیڈس ٹو ہیلپ امپلائیز امپروو دیئر پرفارمنس آن اے آن گوئنگ بیسس. اس میں وہ تمام ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں جو کہ اسے ایک امپلائی کو اپنی پرفارمنس امپروو کرنے میں مدد دیتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم اینڈ آن گوئنگ بیسس, لگاتار بیس پہ. پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹیشن انکلوڈز preparation which includes communication, appeals process, training programs and pilot testings. The implementation of a performance management system requires the involvement of many players. Implementation system require کرتا ہے involvement of many players, یعنی کہ بہت سے پلیئرس کی یہ کٹ کر دیجیے. The implementation of performance management system requires involvement of many players, یعنی کہ اس کے سسٹم امپلیمنٹیشن ریکوائر کرتی ہے کہ بہت زیادہ پلیئرز موجود ہوں. The successful implementation of the system requires a clear understanding of how the system works and make a clear understanding of its benefits from the different perspectives of all involved. Successful implementation of performance management system کے لیے ضروری ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کس طرح یہ سسٹم کام کرتا ہے اور کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو اس کے بینیفٹس کی, فوائد کی, فرام دا ڈفرنٹ پرسپیکٹو آف آل انوالوڈ, یعنی کہ تمام فوائد کی بھی ہمیں انفارمیشن ہو. سکسیزفل امپلیمنٹیشن ریکوائرز وائڈ آرگنائزیشنل سپورٹ اینڈ ایکسیپٹینس. سکسیزفل امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وائڈ آرگنائزیشنل سپورٹ اور ایکسیپٹینس موجود ہو. انیشلی it may be that each organizational player and unit will include only one or just a handful of individuals who are knowledgeable and supportive of the system. سب سے پہلے it may be that each organizational layer, کہ ہر آرگنائزیشن لیئر میں اور یونٹ میں شامل ہوتا ہو ایک اور بہت تھوڑے سے انڈیویجول جنہیں نالج ہے اور وہ سپورٹ کرتے ہیں سسٹم کو. These champions are likely to serve as advocates and resources for the system. یہ چیمپئنز سرو کرتے ہیں as advocate and resources of the system. Eventually, however, the system cannot be implemented successfully if only a handful of organization members are on board. لیکن ایک سسٹم امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا کامیابی کے ساتھ جب کہ بہت تھوڑے سے امپلائیز آن بورڈ ہوں, ہیلپ کر رہے ہوں اسے. Before the system is launched, a successful communication plan must be implemented. سسٹم لانچ کرنے سے پہلے ایک سکسیزفل کمیونیکیشن پلان ہونا چاہیے جو کہ انٹیمیٹ ہونا چاہیے, that will gain system acceptance. Before the system is launched, a successful communication plan must be implemented that will gain system acceptance. یعنی کہ سسٹم لانچ ہونے سے پہلے ایک کمیونیکیشن پلان تیار ہونا چاہیے جو کہ امپلیمنٹ ہو اور گین کرے سسٹم ایکسیپٹنس کو, یعنی کہ وہ سسٹم ایکسیپٹنس گین کرنے میں ہیلپ فل ہو.
Part of the communication plan includes a description of appeal process. جو implementing plan ہوتا ہے اس میں اور description of appeal process کو بھی شامل کیا جاتا ہے. Then as part of preparation phase before the system is actually launched, raters are trained to observe and evaluate performance as well as to give feedback. The preparation کے حصے کے طور پہ کہ اس سے پہلے کہ سسٹم کو پراپرلی لانچ کیا جائے ریٹرز کو ٹرین کیا جاتا ہے ٹو آبزرو کرنے کے لیے اور پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ فیڈ بیک دے سکیں. دا سسٹم شوڈ دین بی ٹیسٹڈ. سسٹم اس کے بعد ٹیسٹ کیا جانا چاہیے. اینڈ دا ریزلٹس آف اے پائلٹ ٹیسٹ یوز ٹو فکس اینی گلچز. اور پائلٹ ٹیسٹ کے بعد اگر کوئی گلچز موجود ہوں کوئی گیپس موجود ہوں ان کو کور اپ کر لیا جاتا ہے. Only after these pre-system implementation steps are taken can the system be launched with confidence. اس کے بعد جب یہ سسٹم کے pre-system implementation کے steps لے لیے جاتے ہیں تو پھر سسٹم کو کانفیڈنس کے ساتھ لانچ کیا جاتا ہے. Finally, after the system has been tested and launched, there is need to monitor and evaluate the system on an ongoing basis to determine whether it is working properly, کہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں, and what adjustments may be needed to make it work. اور اسے کام کے قابل بنانے کے لیے کیا ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی. The ongoing monitoring of the system is crucial because the system may eventually lose support if no data are provided to show the system's benefit. جو آن گوئنگ مانیٹرنگ سسٹم کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کروشل ہوتی ہے کیونکہ سسٹم جو ہے وہ ایونچولی آخر میں سسٹم آخر کار سپورٹ کو گنوا بیٹھے گا اگر کوئی ڈیٹا پرووائڈ نہ کیا گیا سسٹم سے بینیفٹ سے ریلیٹڈ. یعنی کہ اگر سسٹم نے کوئی بینیفٹیبل اور یوزفل ڈیٹا نہ دیا تو وہ سسٹم آخر کار اپنی اہمیت گنوا بیٹھے گا. ہیونگ مور اینڈ بیٹر نالج. یہاں پہ شیٹ اسکرول کیا میں نے یہ کٹ کر دیجیے گا. آپ شیٹ نمبر 35 رکھیے گا. ناؤ وی ول ڈسکس کمیونیکیشن پلان. ہیونگ مور اینڈ بیٹر نالج آف پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم لیڈس ٹو گریٹر امپلائی ایکسیپٹنس اینڈ سیٹسفیکشن. جب ہمیں بہتر نالج حاصل ہو جاتا ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا تو پھر گریٹر امپلائی ایکسیپٹنس اور سیٹسفیکشن حاصل ہو جاتی ہے. آرگنائزیشن آفن ڈیزائن اے کمیونیکیشن پلان ٹو انشور دیٹ انفارمیشن ریگارڈنگ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم از وائڈلی ڈسامینیٹڈ ان دا آرگنائزیشن. آرگنائزیشنز اکثر اوقات کمیونیکیشن پلان بناتی ہیں اور اس بات کو ذہن نشین رکھتی ہیں کہ انفارمیشن ریگارڈنگ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ وائڈلی ڈسامینیٹ ہو جائے ان دا آرگنائزیشن میں وہ وائڈلی پھیل جائے. A good communication plan answers the following question. ایک اچھے کمیونیکیشن پلان یہ ان سوالوں کا جواب دیتا ہے. What is performance management? پرفارمنس مینجمنٹ کیا ہے؟ Answering this question involves providing general information about performance management. Performance management کے متعلق general information. How performance management systems are implemented in other organizations. And the general goal of performance management systems. Performance management system کو کس طرح implement کیا جاتا ہے مختلف آرگنائزیشنز میں اور general goal of performance management system کیا ہوتا ہے. How does performance management fit into our strategy? Performance management ہماری strategy میں کس طرح fit in ہوتا ہے. To answer this question, we should provide information on the relationship between performance management and strategic planning. Information is provided on how the performance management system will accomplish strategic goals. اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انفارمیشن پرووائڈ کریں کہ ریلیشن شپ کیا ہے بٹوین پرفارمنس مینجمنٹ کہ پرفارمنس مینجمنٹ میں اور اسٹریٹجک پلاننگ میں ریلیشن شپ کیا ہے. اور انفارمیشن
از پرووائڈیڈ اور کیا انفارمیشن دی جاتی ہے، یہ کس طرح پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم مدد کرے گا اسٹریٹجک گول کو اچیو کرنے میں، اکمپلش یا مکمل کرنے میں. واٹ از ان اٹ فار می، اس کے اندر میرے لیے کیا ہے. A good communication plan describes the benefit of implementing performance management for all those involved. ایک بہتر کمیونیکیشن پلان یہ ڈسکرائب کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ benefit of implementing performance management for all those involved. How does it work؟ یہ کس طرح کام کرے گا. Answering these questions entails giving a detailed description of performance management process and timeline. Answering this question entails giving a detailed description of performance management process and timeline. For example, when meetings will take place, what the purpose of each meeting are, and when decisions about rewards will be made. اس سوال کا جواب دینے کے لیے کس طرح کام کرے گا، ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن آف پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس اور ٹائم لائن بیان کی جائے گی. مثال کے طور پہ when meetings will take place، کب میٹنگس ہوں گی، پرپز آف ایچ میٹنگ کیا ہوگا، کیا ڈیسیژنز ہوں گے ریوارڈس کے متعلق جو کہ عزت دیے جائیں گے. واٹ آر مائی ریسپانسبلٹیز. The communication plan should include information on the role and responsibilities of each person involved at each stage of process. Communication plan کے اندر چاہیے کہ وہ انکلوڈ کرے انفارمیشن آن رول اینڈ رسپانسبلٹیز آف ایچ پرسن انوالوڈ، کہ رول اینڈ رسپانسبلٹی ہر پرسن کی، ہر انسان کی کیا ہے، اور ایٹ ایچ اسٹیج آف پروسیس، ہر اسٹیج پروسیس کے ہر اسٹیج پہ. فار ایگزامپل اٹ انکلوڈز اے ڈسکرپشن آف دا امپلائیز اینڈ سپروائزرز مین ریسپانسبلٹیز ان دا پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس. یہ امپلائیز کی رسپانسبلٹیز اور سپروائزرز کی مین رسپانسبلٹیز جو کہ پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس میں ہوں گی، اس کو ڈسکرائب کرتا ہے ڈیٹیل میں. ہاؤ از پرفارمنس مینجمنٹ ریلیٹڈ ٹو ادر انیشیٹوز. پرفارمنس مینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح دوسرے انیشیٹو سے تعلق رکھتی ہے. The communication plan should contain information on relationship between performance management and systems such as training, promotion and succession planning. The communication plan should contain information on the relationship between performance management and systems such as training, promotion and succession planning. کمیونیکیشن پلان کے اندر ایک بہترین کمیونیکیشن پلان، ایک گڈ کمیونیکیشن پلان کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ ریلیشن شپ بٹوین پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ سسٹمز کو بیان کرتا ہے، کہ وہ یہ چیز واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ ایک پرفارمنس مینجمنٹ اور دوسرے سسٹمز میں کیا ریلیشن شپ ہوگا، کیا تعلق ہوگا. یعنی کہ دوسرے سسٹم سے متعلق کہ ٹریننگ کیا ہوگی، پروموشن کیا ہوگی، سکسیشن پلاننگ، کیونکہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک پرفارمنس مینجمنٹ ایویلیویشن کے بعد، اپریزل کے بعد، یا پھر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک امپلائی کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ اس نے اپنی پرفارمنس کے گیپ کو فل کرنا ہے، یا ایک نیا سافٹ ویئر، فار ایگزامپل اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ایک نیا سافٹ ویئر لانچ ہوا ہے، امپلیمنٹ ہوا ہے، اور امپلائیز کو اس سے متعلق ٹریننگ چاہیے، اسے یوز کرنے کے لیے ٹریننگ چاہیے، اور وہ اسے صحیح طرح یوز نہیں کر پا رہے اور ٹریننگ کی ضرورت ہے انہیں. فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں، فائنینس ڈپارٹمنٹ، پہلے وہ لوگ اوریکل سافٹ ویئر یوز کرتے تھے اور اب انہوں نے چینج کر کے سیپ امپلیمنٹ کر لیا ہے، تو اور امپلائیز اس میں اس بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے جس بہتر طریقے سے وہ اوریکل میں کر رہے تھے. تو اگر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ایویلیویشن کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امپلائیز کے اندر گیپ ہے پرفارمنس میں ریلیٹنگ ٹو یوز آف سافٹ ویئر ERP، تو ایٹ دیٹ ٹائم ٹریننگز کنڈکٹ کی جائیں. پرفارمنس مینجمنٹ یہ بتائے کہ ٹریننگز ہونی چاہیے امپلائیز کی اور کس لیول کی ٹریننگز ہونی چاہیے. اور پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے امپلیمنٹیشن کے بعد یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ
جب ایویلیوشن ہو جائے تو اس کے بعد ریزلٹنگ کہ ایک امپلائی کی پروموشن ہونی ہے، وہ لنک کیا جائے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ. دین سکسیشن پلاننگ کہ اگر ایک امپلائی چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ایک امپلائی ایک رسپانسبل پوزیشن پہ کام کر رہا ہے اور وہ اکیلے ہی کام کر رہا ہے، اس امپلائی کے نیچے کوئی ٹیم نہیں ہے یا کوئی بندہ نہیں ہے، ایسا امپلائی نہیں ہے جو کہ ٹرینڈ ہو اسی لیول کا، کہ اگر ان کیس آف سم ہیپننگ وہ امپلائی چھوڑ کے چلا جاتا ہے اچانک، تو سکسیشن پلاننگ کیا ہوگی کہ اگر کوئی اور امپلائی موجود ہوگا جو کہ اس کی جگہ لے لے، تو اس تمام پروسیس کو سکسیشن پلاننگ کہتے ہیں کہ اگر ایک امپلائی چھوڑ کے چلا جائے تو دوسرا امپلائی تیار ہو اس پوزیشن کو ٹیک اوور کرنے کے لیے، ٹیک اپ کرنے کے لیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے لیکچر نمبر 20 یہاں کور کیا، اور اس میں ہم نے جو چیزیں پڑھیں وہ میں آپ کو ایک دفعہ سمرائز کر دیتا ہوں، ریوائز کر دیتا ہوں، تاکہ ایک طرح سے وہ ذہن نشین ہو جائیں، ریوائز ہو جائیں اور ریفریش ہو جائیں آپ کے مائنڈ میں. اب میں پیج سکرول کر کے پیچھے جاؤں گا، تو کائنڈلی آپ یہ سکرولنگ نہ رکھیے گا، پیج نمبر 42 پہ ہی رکھیے گا، میں سکرول کرتا رہوں گا. آج کے لیکچر میں ہم نے ٹریننگ پروگرام کوریج کو ڈسکس کیا کہ ٹریننگ پروگرام کن ایریاز کو کور کرتے ہیں، کن ٹاپکس کو کور کرتے ہیں، انہیں ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا. ان کے اندر ریزن فار امپلیمنٹنگ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم آتا ہے، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی رینک جاب اپرچونیٹیز، ہاؤ ٹو آبزرو ریکارڈ ان میئر پرفارمنس. Then information on appraisal form and system mechanics, how to minimize rating errors, how to conduct appraisal interview, how to train counsel and coach. یہ تمام چیزیں ٹریننگ پروگرام کوریج کے اندر آتی ہیں. Then we discussed the example of City of Aurora training program کہ انہوں نے جو ٹریننگ پروگرام یوز کیا اس کے کیا بینیفٹس ہوئے، اس کے کیا کمپوننٹس تھے اور وہ کن پارٹ سے مشتمل تھا. We discussed a case study of an appraisal form used by a grocery retailer جس میں ہم نے میجر کمپوننٹس آف appraisal forms کو ڈسکس کیا، اور دین ہم نے کمپیٹنسیز کو ڈسکس کیا اور اوور ریٹنگ نکالی. دین وی اسٹڈیڈ another case study, judgmental and mechanical methods of assigning overall performance score at Daily Planet. اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کمپیٹنسیز کو اور ویٹس ان کے تھے، اور اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. دین وی ڈسکس کیس اسٹڈی نمبر 3 جس میں ہم نے منیمائزنگ انٹینشنل اینڈ ان انٹینشنل ریٹنگ ایررز کو ڈسکس کیا کہ کنٹینٹ ایریا، اور دین ان انٹینشنل ایررز کیا ہوتے ہیں، انٹینشنل ایررز کیا ہوتے ہیں، ان سب کو ہم نے ڈسکس کیا. دین وی اسٹڈیڈ پریپریشن، کمیونیکیشن، پیلز پروسیس ٹریننگ پروگرامز اینڈ پائلٹ ٹیسٹنگ. اور اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے پریپریشن پروسیس کو ڈسکس کیا کہ سکسیزفل امپلیمنٹیشن آف پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ریکوائرز وائڈ آرگنائزیشن سپورٹ اینڈ ایکسیپٹینس. اینڈ دین وی ڈسکسڈ اٹ ان ڈیٹیل کہ سکسیزفل پریپریشن پروسیس کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے سکسیزفل امپلیمنٹیشن کا. دین وی ڈسکس کمیونیکیشن پلان کہ having more and better knowledge of performance management system leads to greater employee acceptance and satisfaction. Organizations often design a communication plan to ensure that information regarding the performance management system is widely disseminated in the organization. یعنی کہ ہم نے ایک کمیونیکیشن پلان ہمیں چاہیے ہوتا ہے تاکہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ تمام کا جو ہے کمیونیکیشن ہے وہ ہو جائے، اور ہمیں بیٹر سپورٹ ہو آرگنائزیشن کی بھی، امپلائیز کی بھی. اور پھر ایک گڈ کمیونیکیشن پلان میں کون سے کوسچنس ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے، جس میں نمبر 1 تھا کہ واٹ از پرفارمنس مینجمنٹ. دین وی ڈسکسڈ ہاؤ ڈز پرفارمنس مینجمنٹ فٹ انٹو آور اسٹریٹجی. یہ وہ تمام کوسچنز ہوتے ہیں جو کہ ایک نئے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹیشن کے وقت امپلائیز آرگنائزیشن کے دماغ میں آتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں. تو یہ وہ تمام کوسچنس کے جواب بھی موجود ہیں کہ ہاؤ ڈز پرفارمنس مینجمنٹ فٹ ان آور اسٹریٹجی، کہ اگر آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی اچیو کرنے کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ کس طرح فٹ ان کرتا ہے اور وہ اسٹریٹجی کو حاصل کرنے میں کیا مدد فراہم کرے گا.
Then we discuss that what is in it for me, کہ اس میں میرے لیے کیا ہے. Then we discuss how does it work, کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے. Then we discussed what are my responsibilities, کہ responsibilities کیا ہوتی ہیں. یہ ہم نے ڈسکس کیا جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ کمیونیکیشن پلان should include information on role and responsibilities of each person. ہر پرسن جو اس میں انوالو ہو ایٹ ایچ اسٹیج آف پروسیس اس کی رسپانسبلٹیز کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا جائے, ایکسپلین کر دیا جائے اور بتا دیا جائے. فار ایگزامپل اٹ انکلوڈز اے ڈسکرپشن آف امپلائیز اینڈ سپروائزرز مین رسپانسبلٹیز ان دا پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس. مثال کے طور پہ کہ سپروائزرز اور امپلائیز جو ہوتے ہیں ان کی مین رسپانسبلٹیز کو بیان کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ہر سٹیج پہ سپروائزرز کی اور امپلائیز کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی, ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی کنٹریبیوشن دیں, کس طرح کی وہ سپورٹ دیں ان پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹیشن. اور ان دا اینڈ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہاؤ از پرفارمنس مینجمنٹ ریلیٹڈ ٹو ادر انیشیٹوز, کہ پرفارمنس مینجمنٹ جو ہے وہ دوسرے انیشیٹو سے کس طرح ریلیٹ کرتا ہے. اس میں ہم نے پڑھا کہ کمیونیکیشن پلان شوڈ کنٹین انفارمیشن آن ریلیشنشپ بٹوین پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اینڈ ادر سسٹمز سچ ایز ٹریننگ, پروموشن اینڈ سکسیشن پلاننگ. یعنی یہ کمیونیکیشن پلان جو ایک بہترین کمیونیکیشن پلان ہوگا ریگارڈنگ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹیشن, وہ یہ ڈیٹیل میں بیان کر دے گا کہ ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اور جو دوسرے سسٹمز ہیں ٹریننگ, سکسیشن پلاننگ, پروموشن, ان دونوں میں کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور اس ریلیشن شپ کو وہ ڈیٹیل میں بتا دے گا کہ اس کے اندر کہ ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جب ایکچولی امپلیمنٹ ہوگا تو اس کے نتیجے میں کس طرح وہ گیپس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریکمینڈ کرے گا کہ ٹریننگز ہونی چاہیے, کس طرح وہ ریکمینڈ کرے گا کہ امپلائی کی پرفارمنس پر پروموشن ہونی چاہیے, کس طرح ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم یہ کمیونیکیٹ کرے گا کہ سکسیشن پلاننگ امپلیمنٹ ہونی چاہیے اور سکسیشن پلاننگ وہ کرنے میں مدد فراہم کرے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر ہمارا ان تمام ٹاپکس کے بارے میں تھا جو بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے اور اینڈ میں سمرائز کیے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس.